ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جمعیت علماء کا ایک نظام ہے، سب سے طاقتور باڈی مجلس منتظمہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کو آپ جنرل باڈی کہیں۔ اس کے بعد اسی میں سے چن کر 21 آدمیوں کی ورکنگ کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ جو مسائل غور طلب جمعیت علماء کے سامنے آتے ہیں، ہم نے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے یہ نظام بنایا ہے کہ جمعیت علماء کے دستور کی روشنی میں ہم ورکنگ کمیٹی کو بلائیں گے اور اس کے سامنے پیش کریں گے اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی اور ایک پالیسی طے کر دی جائے گی۔ مجلس منتظمہ جس کو جنرل باڈی کہتے ہیں، وہ ہر صوبے کی الگ ہے۔ یو پی کی اپنی جنرل باڈی ہے، بہار کی اپنی ہے، آپ کے اس صوبے کی اپنی ہے جنرل باڈی۔ اسی جنرل باڈی سے نکال کر مجلس عاملہ بنائی جاتی ہے۔ یہ اس کا دستور ہے۔ اگر مان لیجئے کہ صدارت میں کے انتخاب میں کس کو صدر بنائیں، تو جمعیت علماء کا دستور یہ ہے کہ اس مسئلے کو ورکنگ کمیٹی سے اٹھا کر کے جنرل باڈی میں لے جاؤ اور اپنا آدمی مرکز سے جائے گا، ان سے ووٹنگ کرائے گا۔ کس کے حق میں ووٹنگ کرے گا، اس کے فائدے کیا ہیں، آدمی کیسا ہے، خراب ہے، برا ہے، یہ تمام چیزوں پر بحث کر کے وہ آدمی جو مرکز سے گیا ہے وہ ہر ایک جنرل باڈی کے آدمی کی رائے لیتا ہے، لکھ کر کے بھئی ڈال دو اس جگہ۔ ہمارے اکابر کا بنایا ہوا دستور ہے اور انتہائی مضبوط دستور ہے۔ ان سب سے اکائیوں سے جتنے بھی صوبے ہیں جو اس کی مجلس منتظمہ میں ہے، اسی کے اندر سے چند افراد کو چن کر کے ورکنگ کمیٹی بنائی جاتی ہے، جس کو ہم مجلس عاملہ کہتے ہیں۔ صدر بھی اس کا ممبر ہوتا ہے،
ایسا بھی ہوا ہے کہ ورکنگ کمیٹی کے اندر جس صدر کی صدارت کو پیش کیا جا رہا ہے، ورکنگ کمیٹی اس سے متفق نہیں ہے، ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ یہ جمعیت علماء کا ایک نظام ہے۔ آپ حضرات، آپ کی اکثریت، کچھ بچوں کا ختم قرآن تھا اس لیے آپ حضرات بھی آ گئے۔ آپ حضرات کو جمعیت علماء سے دل و جان سے تعلق ہے، اس لیے آپ اپنی کاروبار زندگی کو چھوڑ چھاڑ کر کے آج ایک دن جمعیت علماء کی مجلس منتظمہ میں شرکت کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ جماعتی نظام ہے، اس کا صدر جو چاہے کر لے، نہیں کر سکتا۔ دستوری اعتبار سے اس کو یاد رکھیے، جمعیت علماء کے دستور کے اندر یہ چیز ہے کہ ملک میں بسنے والے سب لوگوں سے مذہب سے قطع نظر ایک دوسرے سے پیار و محبت کی جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے جمعیت علماء آج تک اسی پر قائم ہے۔ فرقہ پرست پارٹیاں مسلمان کو برباد کرنا چاہتی، فرقہ پرست پارٹیاں ہندوستان میں بسنے والوں کی نظر میں جمعیت علماء ہند کی مخالفت کرتے ہیں، اور آج کی صورتحال تو اتنی خراب ہے کہ راستہ چلتے آدمی کو پکڑتے ہیں اور مار پیٹ کر کے جان سے مار دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جمعیت علماء کا نہ یہ دستور ہے، نہ ہم اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو وہ گنڈا گردی کر رہے ہیں تم بھی کرو، ہم نہیں کہتے۔ اس سے ملک کا نقصان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نفرت کی آگ لگا رہے ہیں فرقہ پرست لوگ، آپ ان کا مقابلہ کریں۔ مقابلے کا مطلب کیا ہے؟ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے مقابلے میں اپنے کردار کو پیش کریں، آپ میں یہ طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حکومت کے مالک ہیں۔ ان کی بھی مجلس عاملہ اور ورکنگ کمیٹی ہے۔ ورکنگ کمیٹی جس چیز کو وہ لے کر جائیں گے، ورکنگ کمیٹی وہی پاس کرے گی جو فرقہ پرست پارٹیوں نے ملک کو فرقہ پرستی میں بہا رکھا ہے۔ لیکن جمعیت علماء کی پالیسی یہ ہے کہ آپ جہاں بھی کہیں رہیں، کھیت میں رہیں، بازار میں رہیں، ریل میں سفر کرتے ہوئے جو آپ کے پاس بیٹھا ہے آپ اس سے بات کیجیے۔ ہم اس کا مقابلہ، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے گورنمنٹ کی، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر 1% بھی کامیابی حاصل کی تو میں کہتا ہوں آپ کامیاب ہیں، اللہ کی نصرت کے آپ مستحق ہیں۔
جمعیت علماء کا یہی کردار ہے، ہم ہندو مسلم کو نہیں دیکھتے، ہر انسان اپنے ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جس طرح ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم بہت بڑی ذات ہے، اللہ کی قربت ایسی کسی کو میسر نہیں ہے جیسی قربت انبیاء اور رسولوں کو ہوتی ہے۔ سب تو ایک ہی طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ آج 70 سال پہلے نہیں، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے کہ ہر گاؤں کے اندر آپ کو مسلمان ملے گا، مسجدیں ملیں گی، پلیٹ فارم پر زمین کے اوپر آپ کو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ ہر شخص چاہے کوئی بھی ہو ضرورت کے وقت اس کی مدد کرے گا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، جمعیت علماء ان کی مدد کرتی ہے۔ ابھی 1-1.5 مہینہ ہوا ہے، سیلاب آیا اور اس نے پنجاب کے وہ علاقے جو دریا کے قریب تھے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ جمعیت علماء نے سب سے پہلے اپیل کی کہ مدد کی جائے۔ جمعیت علماء کی اس اعلان کے اوپر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی مثال ملے گی آپ کو، مسلمان نے جس طرح تعاون کیا ہے کوئی قوم تعاون نہیں کر پائی۔ سامان بھر بھر کر کے ہزاروں ٹرک بھیج دیے، عورتوں نے، مسلمان عورتوں نے اپنے زیورات توڑ کر دے دیے، اور 3-4 دن کے اندر یہ ہو گیا۔ پھر ان کو کہنا پڑا کہ اتنا سامان آ گیا ہے کہ رکھنے کو جگہ نہیں ہے، اب مت بھیجو۔ مگر جن لوگوں نے تیاری کر لی تھی وہ اس کا کریں گے کیا اس مال کا، انہوں نے پھر بھی بھیجا۔ جمعیت علماء ہند کسی ایک جگہ نہیں، ہر جگہ یہی کرتی ہے۔ آپ کے قریب کیرل کے اندر سیلاب آ گیا، مر گئے لوگ، بہ گئے، گھر تباہ ہو گئے، سب سے پہلے جمعیت علماء ہند اٹھی۔ جمعیت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اجازت ہی نہیں دی انہوں نے کام کرنے کی۔ تنہا جمعیت علماء اس کے ورکرز ہندو مسلمان دونوں کے لیے کام کرتے رہے۔ پھر جمعیت علماء کے ورکرز نے ایک جو لوگ مظلوم تھے، ان کے گھر در برباد ہو چکے تھے، ان کو بلایا اور ان کے گھروں کی چابی ان کے ہاتھ میں دی۔